مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا. جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈز کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی. پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا. پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین. اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں. جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے. ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کو بھی، ان کے بھی یہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہے ویسے ان کے یہاں بھی ہیں. ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے. میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو، تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا. اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے. کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے. تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی. تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا. وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا. انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے. تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں. پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی. آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام. اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا. اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے. وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا. آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے. جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا. فرشتوں کا سجدہ. اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے. فرشتے شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے. دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے. اب ابلیس کھڑا رہ گیا. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا. ابلیس کا نام عزازیل ہے. عزازیل اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے. اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے. لیکن سب ختم کر دیے. نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس، شیطان، اللہ کا انکاری. خواہشات ایک سمندر ہے تو ختم نہیں ہوتا کبھی. اسی لیے میرے عزیزوں جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو. دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ. تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں. گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے. ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے. دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا.
ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ خیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا، اور وہ 4 خاص پرندے ہیں۔ تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں 4 پرندوں کی 4 خصوصیت ہے، 4 پرندوں کی 4 خصوصیت۔ کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے، کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے اندر لالچ زیادہ ہے۔ اور مرغا، مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے، مادہ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر۔ اور تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے، سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے، جلدی مانوس ہوتا ہے، فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت۔ چوتھا مور، مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے، نمائش، دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے۔ جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں
चारों परिंदों की खसूसियत है पता है؟ कौवे की लालच, मुर्गे की शहवत, कबूतर की दोस्ती और मोर की नुमाइश। फरमाते हैं हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जानवरों को ज़बह नहीं किया, उनके अंदर मौजूद बुरी आदतों को ज़बह किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौवे को नहीं लालच को ज़बह किया, मुर्गे को नहीं शहवत को ज़बह किया, कबूतर को नहीं बल्कि अहरे गहरे की दोस्ती को ज़बह किया, मोर को नहीं दिखावे को ज़बह किया। और जब बंदा ये चार बुरी आदतों को ज़बह करता है, मौला उसको अपनी कुदरत के मुशाहिदे कराता है। रब तबारक व तआला की कुदरत के वो मनाजिर देख सकता है। मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है ये दिखाया जाएगा। इस आयत में एक बहुत बड़ी इबरत की बात है कि अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया गया। इस तरह मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर मौजूद ये ख्वाहिशात, ये सब का ताल्लुक ख्वाहिशात से, लालच, शहवत, दोस्ती और रियाकारी, सबका ताल्लुक नफ्स से है। ये सब का ताल्लुक नफ्स से है। लालच को खत्म कर लो, शहवत को खत्म कर लो, कंट्रोल में रखो। और दोस्ती के लिए बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्या दोस्त नहीं बनाना चाहिए? यकीनन दोस्त बनाओ। मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे दोस्त हैं। ये दोस्ती किस बुनियाद पर हमारी बनी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बुनियाद पर। जो दोस्ती इस बुनियाद पर बनी हो वो दोस्ती जन्नत तक ले जाएगी, और जो दोस्ती सिर्फ हराम कारियों की बुनियाद पर बनी है, कयामत के दिन कुछ लोग तो बेचारे यूं ही जा रहे होंगे दोजख में। वो कुछ किए नहीं थे, वो यूं ही जा रहे थे। क्यों? कुरान कहता है वो चिल्ला रहे होंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो अच्छा होता, उसने गुनाह किया, पकड़ मेरी भी हो रही है। पुलिस छापा मारती है और जो गुनाहों में मुलविस है या गैर कानूनी कामों में मुलविस है उसको तो धर दबोचती तो है ही है, लेकिन फिर कनेक्शन देखती है किसके किसके साथ, ये किसके किसके कांटेक्ट में था, फिर ट्रैक किया जाता है, कहां कहां ट्रैक करके उठाते रहते हैं। अभी हमारे इलाके में 6 महीने पहले कुछ वायलेशन हुआ था जिसमें पकड़ते 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 150 तक को लेके गए, सिर्फ इसलिए कि मेन आरोपी जो काम किया था उसको इन्होंने मोबाइल में इधर उधर फॉरवर्ड किया था, या सिर्फ देख करके अपने पास महफूज किया था। गुनाह में बराबर के शरीक दुनिया में समझे जा रहे हैं। तो दोस्ती मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात पर अगर है तो ये जहन्नम में ले जाने वाली है। और रियाकारी ये भी बहुत खतरनाक चीज है। जिसने रिया किया, दिखावे के लिए कोई भी काम किया, कयामत के दिन सब उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। अब आओ खुलासा मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात को अगर कंट्रोल पर ना रखा गया तो सुनो, 2 रिवायतें मैं आपको बताता हूं। अगर इंसान अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में ना किया तो वो जानवर से ज्यादा जलील होता है। यहां तक कि बुजुर्गों ने लिखा है कि वो अपनी मां से जिना कर सकता है और बेटी से भी जिना कर सकता है, अगर उसने ख्वाहिशात को अपने काबू में नहीं रखा। वो सब कुछ कर सकता है, और हुआ है दुनिया में और हो भी रहा है। यह हमारे लिए हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है, इसलिए कि डर लगता है। लेकिन बेशुमार ऐसे मामलात मौजूद हैं मियां, ये तो हम मुआज़ अल्लाह नौज़ुबिल्लाह पढ़ रहे हैं इस बुरी खबर को सुनकर। तुम्हें हैरत होगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में आए हैं भाई बहन शादी करने के लिए, इजाजत मांगने के लिए, सगे भाई और बहन। और इतना ही नहीं बल्कि अरब ममालिक में मैं खुद होकर के आया, कई घरों के अंदर ये बेहयाइयां मौजूद है। बहनों को महफूज रखने के लिए भाइयों से दूर करवा किया जा रहा है। क्यों? ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं, उन्हें डर है अपने सगे भाई से। उसी की मां से पैदा हुआ भाई, उससे खातून डरती है। ये उन इलाकों में मैंने देखा है, उन इलाकों में, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे बताना हो। अरब ममालिक की बात मैं कर रहा हूं, कई घरों में खवातीन अपने सगे भाइयों से डर करके रहती कि वो अकेला पाए तो हमारी इज्जत के साथ कुछ भी कर सकता है। अल्लाह की पनाह, ये कब होता है? जब ख्वाहिशात के घोड़े को आजाद कर दिया जाए। ये कभी काबू में नहीं आएगा, ये कभी काबू में नहीं आएगा। इसको काबू में करने के लिए दुनिया की ताकतें, कोई इंजेक्शन और टैबलेट नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र कंट्रोल में ला सकता है, काबू में ला सकता है। जब जब तुम अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाओ या खुद से करो, नफ्स अपने ख्वाहिशात से बाहर निकलता है और तुम्हारे दिल के अंदर एक करार और सुकून आता है। तुम तौबा बार बार करते रहोगे और उस सब से निकलने की बार बार ख्वाहिश करते रहोगे। और इसको छोड़ दो, देखो कितने ख्वाहिशात जन्म लेते हैं।
کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے. اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے، ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں. کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں. پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا. ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے. 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی. یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی. بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں. تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے. کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا. تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لے. سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے. ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنے تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو. یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں. تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے. اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے، یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں. یہ خواہشات ہیں. ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے. یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے. لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، بہت گرتا ہے. ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، سوچ میں بھی نہیں آتے. یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی. ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا. لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا. اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے. دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے. لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے، مردے کو، اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات. اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا. اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا. ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر. میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے. آج علاج کا دن ہے. ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے. آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے تمہارے زخم بھر جائیں گے. اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں ذکر کی مجالس میں شرکت کرو. یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے، اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے، خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے. ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ.
کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے، آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے کنٹرول، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے۔ اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے، مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے، کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا۔ میرے عزیزو، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت، اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو، زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو۔ مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا، ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا، اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، دو چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاش رب تبارک و تعالیٰ ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بناتے ہیں، اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا، اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ۔ کتا بھونکنا شروع کر دیا،
दरवाजे में जा ही नहीं पा रहे। आप उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे करोगे? आप अपने दोस्त के घर अंदर जा रहे हैं लेकिन कुत्ता बाहर है, कुत्ता जैसी करीब जाते हो भौंकता है। अब आप दरवाजे के अंदर जाना चाहते हैं तो उस कुत्ते पर कंट्रोल कैसे पाओगे? रस्सी डालोगे, उसे पत्थर मारोगे, जितना मारोगे उतना उछल कूद करेगा। उसका सीधा सा तरीका यह है, जिसका कुत्ता है उसे बुलाओ। हकीम अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उसी को पुकारो, भाई जरा बाहर तो आ जाओ। और वो जब आएगा, मालिक को कुत्ता अच्छी तरह पहचानता है, वो उसको कंट्रोल में कर देगा। उसको थोड़ा सा अपनी आवाज में हटा दे, साइड में, कुत्ता हट जाएगा। दरवाजा खुला है, आ जाओ। दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात कर लेगा, लेकिन उस बीच वाले कुत्ते के कंट्रोलिंग के लिए कुत्ते के मालिक को ही पुकारना होगा। इसीलिए हकीम अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स एक कुत्ता है जो तुम्हें तुम्हारे रब के दरवाजे पर जाने से पहले भौंकता है, दरवाजे में खड़ा हो जाता है, नहीं जाना मस्जिद, नहीं जाना इस जिक्र पर, नहीं जाना इन महफिल में। इस कुत्ते पर कंट्रोलिंग कैसे हासिल होगा? फरमाया गया, इसीलिए तुम इस कुत्ते के मालिक रब्बे जुल जलाल को ही पुकारो। पैदा तो उसी ने किया है, रब तबारक व तआला ने पैदा किया है, और वही तुम्हें इस पर कब्जा भी देगा। इसी के मुतालिक फरमाया गया, अल्लाह ने पहले ही कुरान पढ़ने से पहले हुक्म क्या दिया? ये पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। आज हम इसीलिए इस मस्जिद में आए भी हैं। मैंने नफ्स के मुतालिक जो बातें जिक्र की, यकीनन नफ्स ने बहुतों को अंधा कर दिया, बहुतों को बर्बाद किया, बहुतों को गुमराह किया, कई को काफिर किया। जो कुफार और मुशरिकीन है ना, वो सिर्फ नफ्स की सुनते हैं। अगर हकीकत में वो तमाम मशाहिद और मनाजिर मेरे रब्बे जुल जलाल की कुदरत के नफ्स को छोड़ करके देखते तो ईमान जरूर लाते, ईमान जरूर लाते। वो नफ्स की पैरवी कर रहे हैं और नफ्स की ख्वाहिशात लोगों को काफिर बनाए रखी है, वो नहीं आ पाते इस तरफ। अब मैं बात को समेटते हुए उस बारगाह में ले चलता हूं जिस मुस्तफ़ा करीम ने नफ्स से बचने के लिए अपने सहाबा की तरबियत कैसे की थी। यकीनन वो माहौल को हम देखते हैं, रूह तड़प जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, वक्त के खलीफा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के तख्त पर, लेकिन अपने नफ्स के खिलाफ करने के लिए, ख्वाहिशात के खिलाफ जाने के लिए, खाने पर कंट्रोल, सोने पर कंट्रोल, हर चीज पर कंट्रोल। इतनी गुर्बत का माहौल था कि सारे सहाबा ने बैठ करके मशवरा किया कि खलीफा का कोई वजीफा जारी करें, तनख्वाह, वरना वो भूखे रह जाएंगे। तो बैतुल माल से उनका वजीफा जारी किया गया। इतना था वजीफा कि उससे उनका सिर्फ महीने भर का घर चलता था, बाकी कुछ भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि खिलाफत के कामों से थक जाते हो, कभी घी रोटी भी तो खा लिया करो, कभी घी खा लो, कभी रोटी खा लो, शहद खा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा जानते हो? इतने पैसे कहां हैं कि घी और शहद खरीद सकूं? कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन। तो उनकी बीवी कहती हैं, आप मत घबराएं, मेरे पास है, मैं देती हूं, जाइए आप घी और शहद खरीद लाइए। कहा तुम्हारे पास है, लाओ। बीवी ले आई, एक पोटली में पैसे जमा थे। कहा ये लीजिए, आप बाजार जाइए, घी और शहद खरीद लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, इतने पैसे तेरे पास कहां से आए? तो उनकी अहलिया ने कहा, जो माहाना वजीफा आपका आता है, तनख्वाह आती है, महीना भर का खर्चा चलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बचा करके रखती हूँ कि बुरे वक्त में काम आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी पोटली उठाई और ले जाकर के बैतुल माल में जमा किया और कहा, ये मेरी जरूरत से ज्यादा आता है, इसीलिए मेरे घर में बच जा रहा है, आज से मेरा वजीफा कम कर दो। ख्वाहिशात के खिलाफ खड़े होने वालों में पूरी दुनिया में अगर कोई मिसाल है तो सिर्फ रसूलुल्लाह के सहाबा की मिसाल है।